اسی لیے تو اللہ کے نبی ایک دن مسکرانے لگے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے کہ مسکرانے کی وجہ ہے. تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میرے امت کے دو شخص نا قیامت والے دن آپس میں لڑنے لگ جائیں گے. اور حضور یہ بات کرتے کرتے کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں. فرما رہا ہے کہ میری امت کے دو شخص آپس میں لڑنے لگ جائیں گے. تو پھر یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے پوچھے گا کہ کیا معاملہ ہے. تو ایک شخص کہے گا کہ اے باری تعالیٰ اس بندے نے دنیا پر میرے پر بڑے ظلم کیے ہیں, اب مجھے انصاف چاہیے. اب کیونکہ تیری بارگاہ ہے, یہاں نہ وکیل بکتے ہیں نہ جج بکتے ہیں, یا اللہ نہ وکیل خریدے جاتے, تیرا عدالت تیرا انصاف. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں اس سے نیکیاں لے کر دیتا ہوں. وہ شخص رونے لگ جائے گا کہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں پھر اس کے گناہ تم پر ڈالوں گا. وہ پھر رونے لگا کہ اے باری تعالیٰ پہلے ہی گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک آدمی تھا جس پر ظلم ہوئی اسے کہتے ہیں کہ اپنا سر اٹھاؤ. جب اس نے سر اٹھایا نا تو سامنے ایک چاندی کا بہت بڑا شہر تھا جس کے اندر سونے کا محل تھا. اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے باری تعالیٰ بڑا پیارا لگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کس کا ہوگا؟ وہ شخص حیران ہو کے پوچھتا ہے یا باری تعالیٰ کو بڑا نیک آدمی کا ہوگا. اللہ فرماتا ہے تمہارا بھی ہو سکتا ہے. اے اللہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے اس بھائی کو معاف کر دو گے تو یہ تمہارا ہو جائے گا. اس نے کہا میں نے معاف کیا, دنیا کی سختی ویسے بھی جو سہنی تھی وہ میں نے سہ لی, میں نے اسے معاف کیا. تو جو جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگتا ہے نا, وہ جو چاندی کا محل ہوتا ہے اور اس کے اندر سونے کا گھر ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے اس بھائی کو ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے, وہ گناہ گار کو. وہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کیا لیکن اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر تو معاف کر سکتا ہے تو میں تو اللہ ہوں, میں نہیں معاف کر سکتا. تو اللہ کے نبی بڑے مسکراتے. میں تو حضور کی مسکراہٹ پر قربان جاؤں کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, اور خیمہ فلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نفذ ہستی تپش ہمادہ اسی نام سے ہے, دشت میں کوثار میں میدان میں ہے, پہاڑ میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ سمجھتے ہیں نا, یہ نیچے والے, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے, ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور, ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے, اور تاج شاہی کے مقدر میں یہ زیابائی کہاں, ان کی غلامی ہو تو کڑا سجتا ہے, یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی, ان کا نوکر ہو تو شاؤں میں کھڑا سجتا ہے, اور کان میں ہر کے مقدر نے سرگوشی کی, تو نگینہ ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نظارے حضور آپ کے ہیں, یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں, ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا جب کنارے حضور آپ کے ہیں, کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں, اور ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. تیرے چاند